انٹریکشن کیا کہ ہمارے ساتھ بجلی چوری کی مثال اس کو ختم کرنے کی مثال قائم کریں. آپ کو پنجاب کی ایک میں کل مثال دینا چاہتا ہوں. 72 گھنٹے پہلے ہم نے پنجاب کے ایک ٹرائبل ایریا کے اندر دیرہ غازی خان میں جہاں فورٹ منڈرو کا علاقہ ہے وہاں 24 گھنٹے میں سے صرف 3 گھنٹے بجلی دی جاتی تھی. وہ وزیر کا حلقہ ہے میرا اپنا. بہت آسان تھا کہ میں اپنی سفارش استعمال کر کے ان کو 24 گھنٹے بجلی دیتا یا 8 گھنٹے دیتا یا 12 گھنٹے دیتا. نہیں کیا ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے, کیونکہ پاکستان کے اصول کی بات تھی, ہم نے ان کو بجلی نہیں دی. پچھلے 72 گھنٹے کے اندر اس علاقے کے اندر اناری اس کی فیڈر کا نام ہے, 4 ٹرانسفارمرز جو جہاں بہت ہائی لاس تھا اس کو ریموو کیا گیا. 38 اس فیڈر کے اوپر سے کنڈے تھے ان کو ختم کیا گیا. 9 لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا. وہاں محلوں کے اندر مسجدوں میں اعلان کروائے گئے. اور اس کا میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے افسران, ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان, کمشنر ڈی جی خان, ایس سی میپکو, سی او میپکو اور اپنی منسٹری کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایز اے ٹیم یہ ساری چیزیں کی. 2 لاکھ سے زیادہ کے جرمانے جمع ہوئے 72 گھنٹے کے اندر. 82 نئے میٹرز لگائے گئے جن کے پاس میٹرز نہیں تھے. اور ایک لوکل کمیٹی فارم کر کے اس فیڈر کے اوپر باقاعدہ ایک نگہداشت کی گئی اور اس کو 72 گھنٹے کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ کے اوپر شفٹ کیا گیا جب وہ فیڈر مکمل طور کے اوپر کلین ہوا. تو یہ حکومت پنجاب کی ایفرٹ کے ساتھ اور ہمارے محکمے کی ایفرٹ کے ساتھ یہ ایک مثال قائم کی گئی. اسی مثال کو اب ریپلیکیٹ کر کے ہم نے کے پی کے میں 350 فیڈرز کے اوپر, پنجاب کے اندر تقریباً 150 فیڈرز کے اوپر, سندھ میں 700 فیڈرز کے اوپر, بلوچستان میں تقریباً 80-90 فیڈرز کے اوپر اسی چیز کو ریپلیکیٹ کر کے ہم نے چوری کا خاتمہ کر کے اس کی طرف لے کے جانے ہیں. ہم نے آپ کے لیے کچھ انفارمیشن کا ہینڈ آؤٹ بھی پیش کیا ہے جو کہ 29 تاریخ کی ہماری کارکردگی ہے, جس کے اندر آپ کو کلیئرلی پتہ چلے گا کہ کتنے فیڈر کس الیکٹرک کمپنی کے اندر کتنی دیر کے لیے بند رہے, اور یہ روشن پاکستان کے ذریعے بھی ہوگا. ہم اپنے کنزیومرز سے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم نے جو چوری کے ایریاز ہیں وہاں کنٹرولڈ بجلی کو دے کے اپنا نقصان کم کیا ہے اور کرتے رہیں گے جب تک وہ علاقے کلیئر نہیں ہوتے. جیسی کلیئر ہوتے رہیں گے 24 گھنٹے بجلی ان کو پرووائڈ ہوتی رہے گی. ہمارے پاس ان سمرز کے اندر حد سے زیادہ جنریشن اویلیبل ہے. اگلے 4 مہینے کی جتنی بھی مانگ بڑھے گی اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو میچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے کارخانے اور ان کو فلی ٹرانسمٹ کرنے کے سسٹم موجود ہیں. امید رکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ موسم اور اگلا سال اس سے بھی بہتر ہو کے ایک بہتر کم خرچے کی بجلی لوگوں تک پہنچانے میں ہم آہستہ آہستہ کامیاب ہوں گے, اور ہماری جو سروس ہے وہ بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بہتر ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا, اور ملک صاحب کو کہوں گا وہ 1 منٹ بات کریں اور پھر آپ کے ہم سوالات کے جواب دیں گے. بہت شکریہ سردار صاحب. میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری قیادت میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو بخوبی احساس ہے کہ اس گرم ترین مہینے کے اندر لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور انہوں نے بڑی کلیئر ہدایت دی ہے کہ انہوں نے جو تکنیکی بنیادوں کے اوپر یا اکنامک بیسس کے اوپر جہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کو جس حد تک بہتر انداز کے اندر نظام کو آگے چلا کے لوگوں کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکتا ہے, اس مشن کے اوپر سردار صاحب کی قیادت کے اندر بھرپور کام کر رہے ہیں. جس طرح سردار صاحب نے بتایا, کل ساری کی ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں ان کے ساتھ ایک جامع میٹنگ سردار صاحب نے خود چیئر کی ہے, وہاں پہ میں بھی موجود تھا, اور جو تکنیکی بنیادوں کے اوپر جہاں پہ ڈسرپشن آتی ہے جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اس کے لیے جو ایکوپمنٹ, جو کارکردگی میں بہتری, جو مین پاور کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو ان کو انتظامات کرنے ہیں
ان کے اوپر سردار صاحب نے جامع ہدایت بھی دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں اس کے پیچھے لگ کے اس کے اوپر عمل بھی کروائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک لوڈ شیڈنگ یا جو ہائی لاس فیڈرز کے اوپر تکنیکی لوڈ شیڈنگ یا جو حکومت کرٹیل کرتی ہے اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے سپلائی کو، اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو سردار صاحب نے اپنے حلقے کی مثال دی، وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی وہاں پہ بھرپور انداز کے اندر کہا کہ پنجاب کی حکومت ان لاس ایریاز، ان لاس فیڈرز کے اندر آپ کی جو پاور ڈویژن کے ساتھ مل کے جو خامی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کام کرے گی، کیونکہ ہمیں یہ کوئی خوشی سے فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ اگر اسی فیڈر کے اوپر کوئی بندہ اپنا بل پورے انداز کے اندر دیتا ہے تو اس کا بھی صرف اس لیے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ کرنی پڑے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں بجلی چوری کر رہے ہیں. تو جو لوکل انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مل کے سردار صاحب کی گائیڈنس کے اندر انشاءاللہ تعالی ان دونوں فرنٹس کے اوپر کام ہوگا. جہاں تک اوور آل سپلائی ڈیمانڈ کا معاملہ ہے، سردار صاحب نے آپ کو بڑے جامع انداز کے اندر حقائق کے ساتھ فیڈر ٹو فیڈر، ڈسکو ٹو ڈسکو ایک ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میری آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو حکومت پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے درمیان جو ایسے دوست جو یہاں پہ کنڈے لگا کے یا بجلی چوری کے اندر انوالوڈ ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ ہم جو خسارہ اپنا توانائی کے شعبے کا ہے اس کو دور کر سکیں اور پاکستان کو ایک جامع اور ایک انکلوسیو ترقی کے راستے کے اوپر ڈال سکیں، جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کی ویژن ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم دونوں اس کے اوپر کاربند ہیں اور انشاءاللہ تعالی کام کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. صاحب سنو ٹی وی سے. یہ آپ دونوں کا بہت مشکل ٹاسک ہے. میرے خیال سے تو اس گورنمنٹ میں جتنا مشکل کا آپ کا کسی کا نہیں ہے، لیکن جو سیکٹر آپ کے پاس ہے سر اس میں گورننس نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی. اتنی بری حالت ہے اس میں اور آپ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے. آپ کی مطلب حالت اس ٹائم یہ ہے کہ آپ کی این ٹی ڈی سی کو لنڈن کورٹ آف جو آربیٹریشن سے جرمانہ ہوا اور وہ جس طرح کی آپ کی این ٹی ڈی سی کی پرفارمنس ہے، جو سی پی پی ہے جو ایفیشینٹ پاور پلانٹس کو نہیں چلاتی، 7 روپے ہم نے فروری میں بھرے ہیں، 5 روپے ہم نے مارچ میں بھرے اور 3.5 آج بھریں گے کہ وہ صرف ایفیشینٹ پاور پلانٹس میں چلائے جا رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی ہے، ان ایفیشینٹ پاور پلانٹس کو چلا رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا. سوال کر لیں. جی سوال ہی کر رہا ہوں سر کہ گورننس بہت بری ہے. ہمیں کوئی گورننس اس پہ نظر امپروومنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اپنا سوال کر لیں. یہی پوچھ رہا ہوں کہ سر گورننس امپروو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس پہ ریفارم کب ہوگی کہ گورننس امپروو ہوگی؟ جی میں آپ کو بتاؤں. جو این ٹی ڈی سی کے آپ نے وہ لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن کا کیس کی بات کی ہے، وہ آج سے کوئی 3-4 سال 5 سال پہلے والا واقعہ ہے، جس کی آربیٹریشن کے اندر انہوں نے صحیح وقت کے اوپر کیسز کو رسپونڈ بھی کیا، ہر چیز بھی کی، لیکن کیسز ہمارے ویک تھے. کمزوری ہماری اپنی تھی، جو ڈیلیز این ٹی ڈی سی کی پارٹ پہ تھے. اور ان چیزوں کو جناب والا ہم نے پہلے 6 ہفتے کے اندر ان تمام جو کمزوریاں آپ بتا رہے ہیں اس کا خود احاطہ کر کے ریکگنائز کر کے قوم کے سامنے رکھ کے پرائم منسٹر کے پاس جا کے پاور سیکٹر ریفارمز کا حصہ بنا کے اس کو ٹھیک کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا. اور یہ اوور نائٹ کام نہیں ہے. این ٹی ڈی سی کے اندر اتنے خرابیاں ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو کلیئرلی دکھائی نہ دے کہ ہم چینج کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور پورا پاکستان ٹھہرائے. مجھے فخر ہے اس بات کا کہ اس کو نہ صرف ریکگنائز کیا ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے اس کی بورڈز کی مکمل ہم نے اوور ہالنگ کر کے پروپوزل دی ہے، جو قانونی طور کے اوپر اگلے 1 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ ہو کے نئے بورڈز آن بورڈ آ جائیں گے اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو سنبھالیں گے اور ان کی گورننس بہتر کریں گے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ ایف سی اے ہم نے بھری ہے اتنی اور اتنی اور اتنی. ایف سی اے قطعاً اس وقت کوئی ایک پلانٹ نہیں ہے جو ڈسپیچ میرٹ آرڈر کے باہر آپریٹ کر رہا ہے.